بینک سے لون لیا ہے اور وہ مطلب ماہواری قسط اس کی بنائی ہوئی ہے، یا کسی بندے سے لیا ہے اور قسطیں بنا لی ہیں، یا ویسے ہی قرضہ لیا ہے اور دینا ہے یکمشت جب بھی ہو گیا، تو جتنا بھی قرض آپ نے لیا ہے اس میں سے وہ مائنس کر دیں جو اب تک دے چکے ہیں۔ مثال ہے آپ نے بینک سے 1 لاکھ لیا، اب تک آپ 20,000 قسطیں بھر چکے ہیں، تو آپ پر باقی بچا 80,000۔ یوں حساب کرنا ہے، کتنا لیا اور کتنا دے چکے ہیں، باقی بچا 80,000۔ مگر آپ کے اکاؤنٹ پہ یا آپ کی بک پہ وہ ڈیفرنٹ اماؤنٹ شو ہوگی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس پہ یا موبائل پہ آن لائن بینکنگ میں چیک کرتے ہیں تو وہاں پر 80,000 نہیں شو ہوگا، کیونکہ وہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں 10%، 20%، جو بھی ان کا ریٹ ہوتا ہے بینک والوں کا۔ تو اس حساب سے مثال آپ نے لیا تو 1 لاکھ ہے، مگر اس پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آپ نے 1,10,000 مثال دینا ہے، تو آپ 20,000 دے چکے ہیں۔ آپ 20,000 دے چکے ہیں تو وہاں پر 80,000 نہیں شو ہوگا، وہاں پر 90,000 شو ہوگا کہ آپ کا بقایا آپ نے دینا ہے۔ تو چونکہ 10,000 آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں، اور انٹرسٹ اکثر صورتوں میں تو ناجائز ہوتا ہے، بعض صورتیں جواز کی بھی ہیں، تو یہ جائز یا ناجائز کی بحث ہی نہیں یہاں پر صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ جو انٹرسٹ آپ کو لاگو ہوگا، جو آپ نے اضافی رقم دینی ہے، وہ آپ کا قرضہ نہیں ہے، وہ مائنس نہیں کرنا۔ جو ایکچول آپ نے قرضہ لیا ہے اس کا حساب کرنا ہے، اور اس صورت میں اگر آپ پر قرضہ زیادہ ہے، موجود رقم کم ہے، تو آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے UK میں اگر کسی کے پاس 20,000 پاؤنڈ جمع ہے، 1 سال سے جمع ہے، مگر اس نے مکان مورگج پہ بینک لون پہ لیا ہوا ہے، اور اس کی جو مورگج ہے وہ 50,000 پاؤنڈ کی ہے۔ اب 20,000 تو ہے اس کے پاس، مگر 20 دے کر بھی 30,000 قرضہ ہی بچنا ہے، تو اس UK کے رہنے والے پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طرح پاکستان، انڈیا، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی رہتا ہے، اگر اس پہ قرض ہے، چاہے میعادی ہے، غیر میعادی ہے، بینک کا ہے، کسی بندے کا ہے، جتنی اماؤنٹ قرض کی ہے اس میں سے وہ اماؤنٹ مائنس کر دیں جو آپ آلریڈی دے چکے ہیں، پھر جو قرضہ بچتا ہے اس کو اپنے کل نصاب میں سے منہا یعنی مائنس کریں گے۔ باقی اگر کوئی بچتا ہے، شرائط زکوٰۃ کی پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ دے، ورنہ کوئی زکوٰۃ نہیں آپ پہ۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ تفصیلات سبھی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔